پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ آج میں جرمنی میں ہوں اور یہ فرینکفرٹ کا ایریا ہے۔ آج بات کریں گے پاکستان میں کچھ ایسی ویڈیو سامنے آئی ہیں کہ پاک فوج کے جوان وہ کام کر رہے ہیں جو پنجاب پولیس کرتی ہے۔ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے باقاعدہ طور پہ۔ مجھے طاہر القادری کے وہ الفاظ بار بار یاد آتے ہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ نواز شریف اگر رہ گیا تو یہ پاک فوج کو پنجاب پولیس بنا دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج پاک فوج میں اور عوام میں اتنی دوری کیوں پڑی ہوئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب ہماری پولیس لوگوں پہ تشدد کرتی ہے، جب لوگوں کو اٹھاتی تھی، لوگوں کو پرائیویٹ جگہ پہ لے جا کے پھر ان کے جسم کے ساتھ اینٹیں باندھ دیتی تھی، پرائیویٹ پارٹس کے ساتھ اینٹیں باندھ دیتی تھی، اور پھر ہماری جو پولیس ہے اس سے لوگ دور ہوتے گئے، لوگ نفرت کرنے لگے اپنی پولیس سے۔ پھر ہماری پولیس کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا جی کوئی گانے شانے بنائے، پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی۔ اور آج کل پاک فوج کے لیے گانے میوزک تیار ہو رہے ہیں اور جعلی طریقے کے ساتھ سسٹم کو جیسے یہ چلا رہے ہیں، اسی طرح جعلی طریقے کے ساتھ ہی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پاک فوج آپ کی ہمدرد ہے، مگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ دن بدن پاک فوج کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ پولیس کا کام بھی فوج کر رہی ہے، وزیر خزانہ کا کام چیف آف آرمی سٹاف کر رہے ہیں، وزیر اعظم کا کام چیف آف آرمی سٹاف کر رہے ہیں، وہ وزیر خارجہ کا کام چیف آف آرمی سٹاف کر رہے ہیں، تاجروں سے جو بھی ملاقات کرنی ہے وہ بھی وزیر اپنے چیف آف آرمی سٹاف کر رہے ہیں۔ مطلب اس وقت پورے ملک میں جو بھی ادارے ہیں ان کی سربراہی عوام کی جو بھی ٹھکائی کرنی ہے، آرڈر وہاں سے آتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے، میں نہیں کہتا، کیونکہ میں تو آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ یہ حالات پاکستان میں کیوں بنے، کتنی دیر لگی، کافی ٹائم لگایا انہوں نے۔ نواز شریف اینڈ کمپنی نے، زرداری اینڈ کمپنی نے، یہ 2-3 کمپنیاں ہماری جو ہیں، انہوں نے بڑی کمپنی کے لیے کام کیا، اور اس کے نتیجے میں آج پاکستان کی جو حالت ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کیا وہاں پہ ہو رہا ہے، ہر عورت کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، ہر بچے کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، ہر بوڑھے کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ اور آج بھی ہمارے طاقتور لوگ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل ٹھیک ڈائریکشن پہ جا رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ پاکستان کس کو کہتے ہیں۔ پاکستان تو جہاں 24 کروڑ عوام ہے ان کا ہے، مگر میرا خیال یہ صرف پاکستان گنتے ہیں جو ان کے کچھ 6-7 لاکھ لوگ ہیں، کچھ بڑے بڑے وڈیرے ہیں، کچھ جاگیردار ہیں، کوئی پاور والے لوگ ہیں، طاقتور لوگ۔ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا ملک مجھے بتایا جس کے پاس ایٹم بم ہو، مطلب، اور اس کے پاس نہ بجلی ہو، نہ پانی ہو، نہ آٹا ہو، نہ چینی ہو، اور نہ ہی عقل ہو۔ کوئی ایسا ملک مجھے بتا دیں، آپ کو نہیں ملے گا۔ کوئی ایسا ملک بتا دے جو کہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے اور بھیک مانگتا ہو، قرضے مانگتا ہو، قرضے لینے کے لیے اس کو ایڑیاں رگڑنی پڑے، اس کو وہ کام کرنے پڑے کہ میرا حال ہمارے فقیر بھی وہ نہیں کرتے۔ آج بڑا ایک میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں، مگر خدا گواہ میں نے تو کبھی کسی غریب کا مذاق بھی نہیں اڑایا، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی جب وہ والی تکلیف نہیں جو زرداری کو ہوتی ہے کہ مجھے غریب کی تکلیف دیکھ کر مجھے واقعی تکلیف ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مذاق میں لے جاتے ہیں، کہتا جی میں نے بڑی آسانی کے ساتھ بل جمع کرا دیا۔ لوگوں نے پوچھا کس طرح بل جمع کرا ہے، کون سی آپ نے گیم ڈالی، کہتا وہی جو پاکستان ڈال رہا ہے، کہتا میں نے بھیک مانگ کر بل جمع کروا دیا۔ یہ لوگ ایک تو بات مذاق میں کر رہے ہیں، مگر میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی بھی حالت یہی ہے، ہماری عوام کی حالت بھی یہی ہے۔ اوپر سے جو ہماری پولیس ہے، جو فوج ہے،
وہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی لوگوں کو گرفتار کرنے میں، مارنے میں، ننگا کرنے میں۔ آج ختیجہ شاہ اور ستن میں لڑکیوں کے کیس جو تھے ہائی کورٹ میں لگے ہوئے تھے، فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، پھر ابا جی نے اوپر سے کہا کہ یہ فیصلہ اسی ٹرائل کورٹ کو واپس بھیج دو۔ اس نے جناب کچھ دن ان کو خجل خراب کیا اور وہ کیس واپس جی ٹرائل کورٹ میں کچھ اور دفعہ لگا دی گئی ہے۔ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ کچھ 4 ماہ سے یا 3 ماہ سے جیل میں، تو اس کے اوپر اور دفعہ لگ رہی ہے اور مقدمات بن رہی ہیں۔ کہیں سے بھی آپ کو اس طرح کے مسائل نہیں ملے، کوئی آپ کو، میرا خیال ہے کہ دنیا میں ایسا ملک نہیں ملے گا جس کے لوگ جیل میں بیٹھے ہوں گے۔ اب عمران خان پر 9 مئی کا جو کیس ہے وہ ڈالا گیا، عمران خان تو پکڑا ہوا تھا، آپ نے جیل میں رکھا ہوا تھا، گرفتار تھا، مگر پھر بھی اس کے اوپر وہ کیس بنایا گیا۔ یہ کیس بنانے کے محل ہے، گندی ویڈیو، کیس، FIR، اور ججوں کو کہا ہوا آپ نے بس یہ ڈرامہ۔ آج بھی سوشل میڈیا پہ لوگ چیف جسٹس جاتے جاتے بہت بڑا کارنامہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ وہ حرام خور کی اولاد، میرے پرانے پروگرام دیکھے اس میں نے بتا دیا تھا، یہ بکاؤ مال ہے، یہ چکر دینے کے لیے اس نے گیم ڈالی ہوئی ہے، کسی کیس کا آپ کو فیصلہ سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ اگر اس نے کوئی کیس کیا بھی، توہین عدالت، پرویز الہی کی توہین عدالت اب 18 تاریخ پر چلی گئی، اور توہین عدالت کی کون سی کارروائی ہوتی ہے؟ سامنے پتہ ہے آپ نے توہین کی، آپ نے جج کی بات نہیں مانی اور سیدھا سادہ کیس ہوتا ہے۔ اس میں کتنی تاریخیں آپ کو چاہیے، کتنی دیر آپ کو چاہیے کہ آپ تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ لیتے رہیں۔ تو جناب یہ جو پاکستان میں اس وقت موجودہ صورتحال ہے، یہ ایسے خطرناک حالات کی طرف جا رہی ہے۔ صرف ڈکلیئر نہیں کیا ہوا کہ مارشل لا لگا ہوا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم مارشل لا کے ساتھ سسٹم کو چلا رہے ہیں، اعلان باقی ہے، مگر باقی سب کچھ ہو چکا ہے۔ ناظرین، وابٹا میں آپ کے علم میں ریٹائر فوجی، نیب ریٹائر فوجی، ہوا فضا، یہ وہ ریٹائر فوجی، مجھے تو نام بھی نہیں کہی آتے، نادرہ ریٹائر فوجی، ہر جگہ پہ آپ کو ریٹائر فوجی ملتے ہیں اور وہ سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ وہ حاضر ڈیوٹی ہیں یا نہیں کہ حاضر ڈیوٹی، لیکن ہے ان کے ہاتھ میں۔ آج ایک دوست نے بڑا اچھا لکھا تھا کمنٹس میں کہ یہ ملک ہی پاک فوج کا ہے، دوسرے لوگ تو بیچارے یہاں پہ پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گئے، مگر یہ اگر پیدا نہ ہوتا تو یہ بھیک، یہ قرضہ، یہ سب کچھ پھر کیسے لوگوں کو ان ممالک نے دینا تھا پاکستان کو۔ تو جناب یہ میں نے جو چند چیزیں آپ کو بتائی ہیں، آج بھی میں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو کہوں گا، یہ زبانی کلامی آ کے کہانیاں شانیاں یہ جو آپ سناتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور جناب بہت سن چکے ہیں لوگ کہانیاں۔ مجھے اچھا ایک اور میں عرض کرنی تھی، کامنٹس میں گالی نہ لکھا کریں، خواتین بھی ہمارے پروگرام دیکھتی ہیں، اپنی اخلاقی حالت کو خراب نہیں ہونے دینا چاہیے، اپنی اخلاقی حالت ٹھیک رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ گالیاں لکھ کے تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ چیزیں لکھ رہے ہیں۔ ادب و احترام ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کا رکھنا چاہیے۔ تو میں نے چند چیزیں آپ کو مختصر بتا دی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہے۔ ملیں گے ایک نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔